اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ التوبہ آیہ 22۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ خیر کا ثواب دائمی ہوگا، جو ان کے گھروں پر بھی ہمیشہ رہے گا، کبھی منقطع نہ ہوگا۔ وہاں سے نہ نکلنا چاہیں گے، نہ کہیں اور جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا وہ نعمتوں میں ہو جائے گا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تم زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور جو تم جوان رہو گے، اور تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم آرام میں رہو گے، تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے کہ آواز آئے گی کہ جنت ہے، تم اپنے اعمال کے بدلے میں اس جنت کے وارث ہو۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اجر عظیم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ کوئی تعجب والا معاملہ نہیں۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ سورۃ التوبہ آیہ 23۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، ایمان کے تقاضے پورے کرو، اور اس سے موالات یعنی دوستی کے تعلقات رکھو جو ایمان کے تقاضے پورے کرے، اور جو ان تقاضوں کو پورا نہ کرے ان سے موالات ترک کر دو۔ اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں۔ رب العزت نے حکم دیا ہے جب قریبی رشتہ داروں کو کفر عزیز ہو، ان کی نظروں میں ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، اور وہ دلی رغبت اور خوشی سے ایمان پر کفر کو ترجیح دے، تو انہیں اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اولیاء، ولی کی جمع ہے، اس سے مراد دلی دوست ہے، یعنی اپنے راز ان پر نہ کھولو اور تم ان کی مداح نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یکسو ہونے کی دعوت دی ہے کہ رشتہ داریوں کی محبتوں، لذتوں، خوشیوں اور مفادات کو ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے میں اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کو رکھ کر اختیار دیا جاتا ہے۔ جسے چاہو پسند کر لو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ انہی جیسا مشرک ہے، کیونکہ جو شرک پر راضی ہے وہ مشرک ہے۔ ان سے دوستی رکھنے والا اس لیے ظالم ہے کہ انہوں نے بغض کی جگہ محبت اور ان کی رسوائی اور انتقام کی جگہ نصرت کو رکھ دیا، اس اعتبار سے کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جسارت کی اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنایا، کیونکہ ولایت اور دوستی کی اساس محبت اور نصرت ہے، اور ان کا کفار کو دوست بنانا، کفار کی اطاعت اور ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت پر مقدم رکھنے کا موجب ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس سبب کا ذکر فرمایا جو اس کا موجب ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس سے یہ بات متعین ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز پر مقدم ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ وتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ کہہ دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کا مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ التوبہ آیا 24۔ اللہ تعالیٰ نے 8 امور کا ذکر کیا جن سے محبت کی جاتی ہے۔ قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیں اگر تمہارے باپ، اس حکم میں مائیں اور آبا بھی آتے ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ سے محبت رکھتی ہے، وہ اپنے ماں باپ سے کچھ جسمانی اخلاقی خصوصیات اور طبیعت اور مزاج ورثے میں پاتے ہیں۔ اہل عرب اپنے میلوں ٹھیلوں میں آبا پر فخر کیا کرتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے یعنی نسبی بیٹے آبا کی اور اپنے آبا ابنا یعنی بیٹوں اور دیگر اولاد سے محبت فطری ہے۔ یہ محبت بیٹے کی باپ سے محبت سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ الحمدللہ، کتنی ہی چیزوں میں والدین اپنی اولاد کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ بچوں کی مستقبل کے لیے وہ کیسے صحبتیں برداشت کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ رب العزت نے انہیں دنیا کی زندگی کی زینت کہا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ سورۃ الکاف آیا 46۔ واخوانکم، اور تمہارے بھائی، بھائیوں سے مراد نسبی بھائی ہیں۔ یہ محبت باہمی تعاون اور محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، زوجین کی باہمی محبت کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس ہی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ وعشیرتکم، اور تمہارے خاندان یعنی دیگر عمومی رشتہ دار جیسے دور کے چچا اور ان کی اولادیں، یہ محبت تعاون کا تقاضا کرتی ہے۔ واموال اقترفتموہا، اور وہ اموال جو تم نے کمائے جس کے حصول میں مشقت برداشت کرتے ہو۔ کمائے ہوئے مال کا خاص طور پر اس لیے ذکر ہے کیونکہ یہ اصحاب اموال کے نزدیک مرغوب ترین مال ہوتا ہے۔ انہیں اس مال کی نسبت جو انہیں بغیر کسی محنت و مشقت کے حاصل ہوتا ہے زیادہ محبوب اور مرغوب ہوتا ہے۔ جو مال کمایا جاتا ہے وہ ورثے میں ملنے والے مال سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، یعنی سامان کے ارزاں ہونے اور اس میں نقصان واقع ہونے سے ڈرتے ہو۔ اس میں تجارت اور کاروبار کی تمام اقسام شامل ہیں، مثلاً ہر قسم کا سامان تجارت، مال کی قیمتیں، برتن، اسلحہ، اشیاء استعمال، غلہ جات، کھیتیاں اور مویشی وغیرہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، گھروں کی خوبصورتی اور ان کے رہنے والوں سے تعلق اور ان میں جی لگنے کی وجہ سے تم انہیں پسند کرتے ہو اور تمہاری خواہشات اور پسند کے ترجمان ہیں۔ ترجیح کا معاملہ اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ترجیح کیا ہے؟ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کرنا۔ ترجیح کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ترجیح ہی انسان کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرتی ہے۔ احب علیکم من اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی تمہیں منعم سے زیادہ محبوب ہو۔ ورسولہ، اور اس کے رسول اور جو اس کی نعمتوں کے لیے واسطہ ہے۔ وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد یعنی جو اس کے دین کی سربلندی کے لیے راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، بیٹے اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اپنی جان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔
اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا ہاں عمر اب تیرا ایمان معتبر ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر 3 چیزیں ہوں گی ان کی وجہ سے وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تمام چیزوں سے محبوب ہو۔ دوسرا وہ شخص جو کسی بندہ سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ تیسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا دیا، وہ واپس کفر میں جانے کو ایسا ہی برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ کر بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے اس وقت تک کبھی نہ نکل سکو گے جب تک کہ اپنے دین جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ اگر تمہیں آبا اور ان کی اولاد، بھائی، بیویاں، خاندان، مال، تجارت اور گھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے عزیز ہیں تو تم فاسق، فاجر اور ظالم ہو۔ کیا مومن اس معیار پر جا سکتا ہے کہ وہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کو اہمیت دے؟ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بذات خود اس امر کی دلیل ہے کہ معیار پیش کرنا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس سے اس کی قدرت سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتے۔ یقیناً یہ کمزور انسان کے بس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور انسان کے اندر اتنی قوت اور صلاحیت رکھی ہے وہ ایسا مخلصانہ معیار پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے شعور کو اتنی قدرت دی ہے کہ وہ ساری لذتوں کو خیر بات کہہ سکتا ہے۔ وہ کون سا شعور ہے جو ایک مومن سے ساری لذتوں کو خیر بات کہلوا سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا شعور ہے۔ مومن اپنی نظریں ایک بلند مقصد زندگی کی طرف لگا دیتا ہے تو اس راستے کی رکاوٹوں سے دامن چھڑا لیتا ہے۔ ایک مومن کب رشتوں، محبتوں اور لذتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جب مومن کا دل مطمئن ہو جائے کہ اس کے دل اور اس کی سوچ پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاوی آ گئی ہے، اس کے بعد رشتوں، مال و دولت، کاروبار اور زیب و زینت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بلکہ ایسی صورت میں یہ حصول لذتیں مستحب ہے اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے اور یہ بھی تعلق باللہ کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ فتربصوا، انتظار کرو، یعنی اللہ کے عذاب نازل ہونے کا انتظار کرو۔ بِأَمْرِهِ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قضا ہے اور وہ اس کا جلد آنے والے عذاب اور آخرت کا عذاب ہے یا فتح مکہ ہے، اور یہ امر ڈراوے کا ہے، یعنی ایمان سے محبت کے دعوے کی وجہ سے اللہ کے قہر سے بچو۔ بِأَمْرِهِ، اس میں عذاب یا اللہ تعالیٰ کی عقوبت کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امر، اس کے عذاب میں اس کے عطاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نجات، ان کی سعادت کی توفیق نہیں دیتا۔ فاسق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اپنے راستے میں جہاد کی محبت پر اپنے رشتوں کی محبت، مال، گھر اور تجارت کی محبت کو ترجیح دینے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے اور دیگر تمام اشیاء کی محبت پر مقدم ہے۔ نیز آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے نہایت سخت وعید اور شدید ناراضگی ہے جسے یہ مذکورہ اشیاء اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے 2 امور پیش ہوں، ان میں ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو مگر اس میں اس کے نفس کی چاہت کا کوئی پہلو نہ ہو، اور دوسرے معاملے کو نفس پسند کرتا ہو مگر اس کو اختیار کرنے سے اس چیز سے محروم ہو جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، یا اس چیز میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اگر وہ اس چیز کو اس امر پر ترجیح دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ظالم اور اس امر کا تارک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کیا ہے۔ سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے انہیں روکا
نہیں روکا. آپ یاد رکھیے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کو عیب چینی کی جائے. آپ روک دیجئے، ورنہ ہم آپ اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا. ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت اثر ہوا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور وہ ایسی باتیں کہہ گئی ہیں کہ اب مجھ پر اور خود پر اپنے آپ پر رحم کرو. اس معاملے میں مجھے اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے کمزور پڑ گئے. اسے فرمایا، چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر نہ چھوڑوں گا. یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں تو نہیں چھوڑ سکتا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشبار ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اٹھ کر چلے گئے. جب واپس ہونے لگی تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. تو ہمیں بھی اب سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ ہم ظالم قوم میں کھڑے ہیں یا واقعی ہم صحیح حال پہ ہیں، کہ ہم واقعی اللہ کے ساتھی ہیں یا ہم اپنے خاندان کے ساتھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظالم قوم سے بچائے، ہمیں ان میں شامل کرے جو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس میں چلیں. اسی طرح اسلام کے ایک غریب الوطن فرزند پر کیسے ظلم و ستم ہو رہے تھے، اب کیسے ہم یہ نہ کریں، کس طرح ہم اپنی صرف خاندان کو لے کر چل سکتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اسلام کا بہت زوال ہے، اسلام بہت زیادہ پستی میں ہے، اسلام کا کوئی بول بالا نہیں، اسلام کے نام پر سب ڈرتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کرتا، ہر کوئی دوسروں کا ساتھ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی اس دنیا پر راضی ہو گئے ہیں، ہم آخرت سے دور ہو گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم واپس اپنی اسی کی طرف جائیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھیں اور اسی کی خاطر ہر فیصلہ کریں، اپنی مال جان، اپنے رشتہ داری، اپنا ہر چیز، ایون اپنے نفس کے خلاف جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.